یہ کہانی ہے ایک ایسے قبیلے کی جس کے پاس نہ دولت تھی نہ بڑی فوج، لیکن اللہ پر ایمان نے اسے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا۔ ایک خواب نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گاؤں آگے چل کے یورپ کو ہلا دے گا؟ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی سلطنت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے 6 صدیوں تک دنیا پر حکومت کی۔ ایک ایسی سلطنت جس کے جھنڈے 3 بڑے اعظموں پر لہرائے، جس نے اسلام کا پیغام یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پہنچایا۔ جی ہاں، یہ ہے سلطنت عثمانیہ کی کہانی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس عظیم سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ کس نے اس کا آغاز کیا اور کیسے ایک چھوٹا سا قبیلہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت میں بدل گیا؟ آئیے چلتے ہیں 13ویں صدی کی طرف۔ اس دور میں اناطولیہ یعنی آج کا ترکی سلجوقی سلطنت کی زیر اثر تھا، لیکن سلجوقی کمزور ہو چکے تھے۔ منگولوں کے حملوں نے ان کی کمر توڑ دی تھی، سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ ہر علاقے میں ایک چھوٹی ریاست جیسے بیلیگ کہا جاتا تھا اپنا الگ سردار رکھتی تھی۔ یہ ریاست اکثر ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی۔ ایسے حالات میں مسلمان کمزور اور پریشان حال تھے۔ وہ ایک ایسے رہنما کے منتظر تھے جو انہیں جوڑ سکے، لیکن ایک خواب نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گاؤں آگے چل کر یورپ کو ہلا دے گا؟ انہی دنوں ایک قبیلہ تھا، کائی قبیلہ، جس کا سردار ارطغرل غازی تھے۔ ارطغرل بہادر، نیک دل اور انصاف پسند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ارطغرل اور ان کے قبیلے کے لوگ ایک میدان سے گزر رہے تھے جہاں سلجوقی اور بازنطینی فوجوں میں جنگ ہو رہی تھی۔ ارطغرل نے سلجوقیوں کا ساتھ دیا اور دشمن کو شکست دی۔ سلجوقی سلطان علاء الدین کی نظر جب ارطغرل پر پڑی تو اس نے ان کی بہادری کی قدر کی اور انہیں سوگوت نامی علاقہ دے دیا۔ یہی زمین آگے چل کر عثمانیوں کا مرکز بنی۔ ارطغرل نے یہاں عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے قبیلے کو نماز، شریعت اور جہاد کی تعلیم دیتے۔ یہی تربیت ان کے بیٹے عثمان کو ملی۔ ارطغرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی قبیلے کے سردار بنے۔ عثمان نہایت ذہین، بہادر اور در اندیش تھے۔ انہی کے نام پر سلطنت عثمانیہ کا نام رکھا گیا، اور یہی سلطنت آگے چل کر یورپ کو ہلا دے گی۔ ایک خواب نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ اور وہ خواب یہ تھا کہ عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ ان کے سینے سے ایک چاند نکلا جو آسمان پر جا کر پورے عالم کو روشن کرنے لگا۔ پھر ایک درخت اگا جس کی جڑیں زمین میں پھیل گئی اور ان کی شاخیں پوری دنیا پر سایہ کر گئی۔ یہ خواب ایک عظیم سلطنت کی علامت تھا۔ عثمان غازی نے اپنی جدوجہد کا آغاز بازنطینی سلطنت کے خلاف کیا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کیے۔ ان کی سب سے مشہور فتوحات میں یورسا شامل ہے۔ عثمان غازی نے صرف تلوار کے زور پر ہی نہیں بلکہ عدل و حکمت کے ذریعے بھی علاقے فتح کیے۔ عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے قبائل کے ساتھ جڑتے گئے۔ عثمان غازی کی قیادت میں ایک اصول ہمیشہ قائم رہا، ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیتے، زکوٰۃ دیتے اور بیت المال قائم کرتے۔ یہی اسلامی عدل ان کی سلطنت کی بنیاد بنا۔ 1299 میں عثمان غازی نے باضابطہ طور پر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ اب ایک ریاست بن چکا تھا، اور یہ ریاست آگے جا کر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سلطنت 600 سال تک قائم رہی، جس کے دروازوں پر یورپ کانپتا تھا، اور اس نے یورپ کی جڑیں ہلا کر رکھی اور جہاں عدل و انصاف کی مثالیں قائم رہی۔
ناظرین، یہ تھی کہانی سلطنت عثمانیہ کے آغاز کی۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ، ایک نیک اور بہادر سردار اور ایک مضبوط ایمان، یہی چیزیں تھیں جنہوں نے ایک عظیم سلطنت کو جنم دیا۔ آج ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو، اللہ پر ہمیں بھروسہ ہو اور عدل انصاف قائم کیا جائے تو چھوٹی سی کوشش بھی دنیا کو بدل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ آنے والی نسلوں تک پہنچے تو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔